Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں آپ. اور جیسے اوپننگ میں بات کر رہی تھی کہ 15 مارچ ہر سال 2022 سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایز اے ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا. ایک ایسی لہر ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اور اسلام کو اس قدر بدنام کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک جسے کہنا چاہیے نفرت، ایک دشمنی، ایک تعصب خواہ مخواہ پیدا ہوا. اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیسے ہم نے آپ نے مل کر اس تمام صورتحال کا نہ صرف سامنا کرنا بلکہ اس کے ختم کرنے میں مددگار اور معاون ہونا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اور میرے ساتھ موجود ہے خورشید احمد ندیم صاحب. اور السلام علیکم، ویری ویلکم اینڈ گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی سر، کہ یہ کیا ہے اسلاموفوبیا کا نام جسے پوری دنیا نے دیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیوں یہ صورتحال نے جنم لیا کہ آج اس کے خاتمے اور اس کے اوپر نظر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ بہت شکریہ. آج اس کا چونکہ عالمی دن بھی ہے اور اس کی مناسبت سے آج اس پہ ایک مؤثر گفتگو ہونی چاہیے، تو آپ نے اس کو اٹھایا سوال کو. دیکھیے، ہر وہ چیز جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو، سوسائٹی کے اندر وہ ڈسکرمنیٹ ہوں، ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو اور وہ ہر طرح سے گویا امتیازی سلوک کی مستحق قرار پائے، ان کے خلاف تشدد آمیز جذبات پیدا ہوں، ان کے بچے باہر نکلیں تو اس خوف میں مبتلا ہوں کہ ان کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے وہ ان کے لیے پرابلمیٹک ہو گئی ہے. یہ آپ یوں سمجھیے کہ جدید ٹرمنالوجیز میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ریسزم کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ظہور ہوا خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہوا جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اقلیت ہونے کی وجہ سے، تو اکثریت کی طرف سے وہ ریاست کی شکل میں ہو یا سماج میں طبقاتی سطح پہ ہو، لوگوں کے وہ تمام رویے، وہ تمام تحقیقات، ریسرچ، وہ تمام میڈیا کی کمپینز، ہر وہ چیز جیسے میں نے عرض کیا جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں، تو اس کو لیے آپ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اسلاموفوبیا. بالکل صحیح. یعنی یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. اور یہ ٹرم جو ہے، یہ کوائن کیا ہم لوگوں نے کی ہے، مسلمانوں نے کی ہے؟ یہ ٹرم کہاں سے آئی ہے اور اس کا وجود کیسے آیا؟ یہ ٹرم اگرچہ دن تو جیسے آپ نے کہا کہ 2-1 سال زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ قوم متحدہ کی سطح پر اس کو بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ٹرم پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. اور خود ویسٹ کے اندر جب یہ رویے زیر بحث آنے لگے تو خود ان کے اپنے لٹریچر میں، ان کے اپنے ہاں یہ چیز پیدا ہوئی جس کو اسلاموفوبیا کہا گیا. اس کو کئی نام دیے گئے اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے. اچھا. اگر آپ دیکھیں تو یہ صدیوں سے مسلمانوں کو کسی نہ کسی حوالے سے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا رہا ہے. چونکہ جمہوریت آئی بہرحال ویسٹ میں جو اور ٹرینڈز آئے تو اس میں یہ ایک چیز بھی آئی کہ لوگوں کو آزادی رائے کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا، لیکن مسلمانوں کے حقوق ہمیشہ سے اس حوالے سے ڈسکریمنیٹ ہوتے رہے. بالخصوص 9/11 کے بعد کی جو سچویشن پیدا ہوئی اور ایک خاص اقلیتی گروہ نے جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں سے تھا، جس نے بعض ایسے واقعات کیے کہ جو دہشت گردی کے زمرے میں آتے تھے، تو اس کو آڑ بنا کر وہ لوگ جو پہلے سے متحرک تھے انہوں نے اس کو آڑ بنا کر اسلام کو بحیثیت مجموعی، مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی ایک خطرہ قرار دیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلمان یورپ کے اندر ان اقدار کے لیے خطرہ ہیں جو سیکولرزم کی قدر ہے، جو جیسے لبرلزم کی قدر ہے، جو آزادی مذہب کی قدر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کو دوسروں پر بالجبر طاقت سے نافذ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کا وجود پورے یورپ کے لیے، نارتھ امریکہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا ان سے بچا جائے، ان کو یہاں سے نکالا جائے یا ان کو محدود کر دیا جائے، ان کے حقوق کو محدود کر دیا جائے. تو وہ سارا مائنڈ سیٹ جو پہلے سے موجود تھا، وہ اس سارے نے 9/11 کی سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پوری کو ایک فضا بنا دی. اور آپ جانتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا مسلمانوں پر ظلم ہوئے اور ان کو سہنا پڑے. اس کے لیے ایک بہت اہم چیز جو اس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ایک یونائٹڈ نیشن کا اپنا ایک ادارہ ہے، ہیومن رائٹس کونسل. ہیومن رائٹس کونسل نے اس پہ ایک پورا یعنی ایک ریسرچ کروائی. ایک احمد شہید صاحب ایک صاحب ہیں جن کو یونائٹڈ نیشنز نے ذمہ داری سونپی کہ وہ ان ٹرینڈز کو پڑھیں
اور اس پہ ریسرچ کریں. تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بنائی جو اپریل 2021 کو جنرل کونسل میں پیش کی گئی اقوام متحدہ کی. یہ اس دن کو منانے سے پہلے کی بات ہے اور اس میں اسلاموفوبیا کا ٹرم استعمال کی گئی اس کے ٹائٹل میں, اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے چونکہ بہت کام کیے اس پہ, کتنے سمپوزیم کیے, سیمینارز کیے, لوگوں سے ملاقاتیں کی, سفر کیے. اس کے بعد انہوں نے وہ معلومات جمع کی جو وہ بتاتی ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں اپنی اس شناخت کے حوالے سے کہ وہ مسلمان. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے یہ دن پھر منانے کی ضرورت پیش آئی کہ یہ ایک خود یورپ کی اپنی انٹیگریشن کو, پلورلسٹک ویلیوز کو متاثر کر رہی تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو خوف میں محسوس کرتی. بالکل. اور اگر یہ کمیونٹی کو پوری دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد, دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ کہا جاتا ہے دنیا کا مسلمان, تعداد کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے جی, دوسرا اور بڑا مذہب اور اتنی بڑی تعداد میں ماننے والے. لیکن اتنی بڑی تعداد کو جناب قبلہ ایاز صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا سکے؟ اور ایک بیبی کرائڈل سٹوری ہے جو کہ 2002 میں ہوئی کہ جب امریکہ نے کویت میں انویڈ کیا, تو اس سے پہلے کہ وہ انویڈ کرتے انہوں نے ایک سٹوری جو ہے وہ وہاں پہ بلڈ کی, اور وہ سٹوری کانگریس میں پیش کی گئی کہ دیکھیے یہ جو فوجی ہیں, یہ جو عراق کے فوجی ہیں, انہوں نے تو کویت میں بچے جو کریڈل میں تھے وہ کریڈل سے نکال کے انہیں پھینک دیا اور بچوں کی اب مات ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ تو انویڈ کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کے بعد انہوں نے فل فورس کے ساتھ اس کو یعنی بیٹ کیا کہ جی یو ایس شوڈ انویڈ کویت, اور اس کے بعد کویت کی انویژن میں بعد میں ثابت ہو گیا, تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹی کہانی تھی جس کا سہارا لے کر یہ پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا. تو یہ جو ایک نیریٹو بلڈنگ ہے سر کہ ہمارے خلاف انتہا پسندی کو فروغ دے کے اور ہمارے اوپر ہی اسی انتہا پسندی کا لیبل لگا دیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چال بازیوں اور فتنے جو ہیں ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے آج کے اس دور پورا شوب میں؟ بالکل, آپ نے بہت اچھے حوالوں کے ساتھ اس پورے تصور کو واضح کیا, اور محترم خورشید ندیم صاحب نے اس کی جو تاریخ ہے اس کی طرف بھی اشارے کیے. اب ظاہر ہے کہ ہر سوسائٹی میں, ہر معاشرے میں جی مختلف فکر کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. یہی صورتحال مغرب کی ہے, یورپ کی ہے, کہ وہاں پہ ہمیشہ سے ایک گروپ ایسا رہا ہے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کے جی بلکہ غیر وہ لوگ جو کہ رنگ میں ان کے مماثل نہیں ہیں, جی یعنی وہ گورے نہیں ہیں, جی وائٹ سپریمیسٹ جو ہیں تو وہ ہمیشہ وائٹ سے سپریمیسی کا تصور رہا ہے. اور اس وجہ سے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی ایک اصطلاح موجود ہے, وہاں زینوفوبیا کی بھی اصطلاح موجود ہے. جی یعنی زینوفوبیا وہ لوگ کہ جو گورے نہیں ہیں, وہ اصطلاح ظاہر ہے کہ موجود ہے. اور اس طریقے سے اب امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو یہ جو اس وقت کالے ہیں ان کو نیگرو کہا جاتا تھا اور ان کو بہت حقیر جانا جاتا تھا, اور ان کو ٹرینوں کے اندر, ہوٹلوں کے اندر اجازت نہیں تھی کہ وہ گوروں کی محفل میں آئیں یا وہاں پہ کھانے کھائیں یا وہاں پہ موجود ہوں. تو یہ تصورات موجود ہیں, لیکن اس کے برعکس پھر ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انسانی برادری کی بنیاد پر, انسانی حقوق کی بنیاد پر سلوک جو ہو, رویے جو ہوں وہ یکساں ہوں. جی اب جو اسلاموفوبیا کی بات ہے تو ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو معتدل رہیں اور انہوں نے اچھا تاثر دیا, اچھا نیریٹو دیا, لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی ایک یوں سمجھیں کہ نفرت سے بھرپور ایک مواد تشکیل دیا, لٹریچر بنایا. ان میں ایسے لوگ تھے کہ جو پبلک فیگرز تھے, مثلاً سیاسی لوگ تھے, وہ ایک لحاظ سے رائٹرز تھے, ادیب تھے, یا پھر وہ یونیورسٹیوں میں پروفیسرز تھے. تو وہ کچھ پروفیسرز ایسے تھے کہ جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, مسلمانوں کے جو رویے تھے ان کا ایسا پہلو بتانے کی کوشش کی کہ مثلاً یہ وحشی ہیں یا یہ باربیرک ہیں, ظالم ہیں. جہاد کے تصور کو انہوں نے اس طرح اجاگر کیا کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہے تو اس کو قتل کر دے. صلیبی جنگوں کے بعد یہ صورتحال جو تھی یہ بہت پھیلی اور اس کا ایک مذہبی پہلو بھی آ گیا. یعنی صلیبی جو ہماری جنگیں ہیں
ان کے سیاسی وجوہات ہو سکتے ہیں, معاشی وجوہات بھی, لیکن مذہبی لوگوں نے اس کو بڑھاوا دیا اور اس طریقے سے یہ تصور جو تھا وہ آیا. جو اس وقت کا دور ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامو فوبیا کا میجر پہلو, جو بڑا پہلو جو ہے وہ معاشی ہے. اچھا. اور معاشی اس طرح کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ آ گئی یورپی ممالک میں, مغربی ممالک میں. اب ان میں ایسا ہے کہ مسلمان جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر محنت بھی کرتے ہیں, وہ اپنے لیے ایک سپیس بھی تلاش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کو تجارت کے اندر, وہاں پہ ان کو معاش کے اندر بہتر مواقع حاصل ہو گئے, اور انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ تو ہمارے لیے اب ایک خطرہ ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اس قسم کے اخبارات کے اندر, میڈیا کے اندر اصطلاحات آئیں, مثلا لندنستان, کہ لندن جو ہے یہ اب لندنستان بننے والا ہے, یعنی یہ مسلمانوں کا ایک مرکز یا جگہ بننے والی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ پاورفل لوگوں کے اندر, یعنی حکمرانوں کے اندر, جو وہاں پہ پالیسی ساز ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو مساجد کے لیے جگہ دی اور ان کے کیس کو لڑا عدالتوں کے اندر. جو ان کی لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, مقامی حکومتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر مسلمانوں کی حمایت کی, مسلمانوں کے اسکول بنے. اس سے پہلے اسی قسم کی صورتحال یہودیوں کو تھی تو یہودیوں کے اسکول بنے. تو یہ ایک کشمکش ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو اسلاموفوبز ہیں, یعنی وہ کہ جو اسلاموفوبیا سے متاثر ہیں, ان لوگوں کو زیادہ اب طاقت حاصل ہو رہی ہے. اور حالیہ الیکشن میں, اس سے پہلے ہنگری میں, اس کے بعد جرمنی میں, دوسرے ملکوں میں الیکشنز میں اکثریت ان لوگوں کو اب حاصل ہو رہی ہے جو مسلمانوں کے لیے سپیس دینے کے حامی نہیں ہیں. تو یہ جو چینجنگ صورتحال ہے اور جس طرف ابھی قبلہ اعظم صاحب نے رہنمائی کی ہے, ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا صحیح چہرہ متعارف کرانے میں ناکامی کا ہمیں ذمہ داری لینی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مذہب کو جس نے کہ خطبہ حجت الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک انسانیت کا, پورے انسانیت کا چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا, جس میں واضح ہے کہ کسی گورے کو, کسی کالے پر, کسی عربی کو, کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. اگر کچھ ہے تو وہ تقوی, جسے ہم اس میں تقوی کہہ دیں, اس میں آپ ہیومینٹی کہہ دیں کہ آپ جو ہوز بیٹر فار ہیومن بینگس. سو یہ چیزیں ہم کیوں متعارف کرانے میں ناکام رہے کہ ہم پہ لیبل لگ سکے؟ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے طارق صاحب؟ دو عوامل ہیں جو میرا خیال ہے ساری سچویشن کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے. دیکھیے, جو یورپ جس کو ہم کہتے ہیں بطور مجموعی, یا مغرب کہہ لیں جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں, یہ کچھ پلورلسٹک ویلیوز پر مشتمل ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پلورلسٹک سوسائٹی ہیں جو گویا ہر طرح کی ویلیوز کو, ہر طرح کی تہذیبوں کو اپنے ہاں اکموڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اچھا, اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو تہذیب وجود میں آتی ہے اس میں ان سب تہذیبوں کے رنگ ہوتے ہیں جو اس کی اجزائے ترکیبی ہیں. تو اسلام یورپ کی تہذیب کا ایک حصہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسپین جو پوری ایک ٹریڈیشن ہے اور پوری ایک لیگیسی ہے مسلمان سویلائزیشن کی, اسلامک سویلائزیشن کی, وہ اس کا حصہ ہے جس کو آج آپ ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں. تو اسلام ہمیشہ سے وہاں تھا, کوئی اجنبی شاید نہیں تھا ان کے لیے. ہوا یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ اٹھے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور انہوں نے یہ جو ایک امپلیمنٹیشن ہے اسلام کی, انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو پھر انہوں نے دنیا کے اندر جو تقسیم ہے اس کو اسلام ورسز دی ریسٹ آف دی ورلڈ, اس تقسیم میں بدلنے کی کوشش کی. اور خاص طور پر یہ 9/11 کے جو واقعات ہوئے اس کا ایک پس منظر ہے. آپ نے ذکر کیا صدام حسین صاحب کے حوالے سے. دیکھیے, اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی تھی, اور وہ آئی تھی کہ صدام حسین صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کے پاس, اور وہ ثابت ہوا کہ وہ جھوٹی ایک داستان تھی. جو بلیئر اینڈ بش بعد میں انہوں نے اس پہ کنفیشن ہے ان کا. تو دو فیکٹر جیسے میں نے عرض کیا, ایک تو وہ ایلیمنٹ جو اس پہ ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ ان کو کوئی موقع ملے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں, ان کو بتائیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. دوسرے ہمارے اپنے نادان دوست جنہوں نے اسلام کا وہ ورژن پیش کیا جس کے اندر ایکسٹریمزم تھا, جس کے اندر ایک لیول پہ دہشت گردی بھی شامل ہو گئی تھی, اور آپ نے انڈسکریمنیٹلی لوگوں کو مارنا شروع کیا. تو اس نے گویا اس سارے اسلام کی تعلیمات کو, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, اور پوری انسانیت کے لیے ان کو اللہ نے رحمت للعالمین اسی لیے کہا کہ پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت کا پیغام لے کے آئے.
اور آپ نے یہ بات فرمائی اور آپ نے سکھائی لوگوں کو کہ مذہب انسانوں کا انفرادی معاملہ ہے، جی اور ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچا دیں. جی وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام یہ ہے کہ ابلاغ کر دیں، کمیونیکیٹ کر دیں. اب کوئی قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، اور اس کا فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا. دنیا میں انسان کا یہ حق کہ وہ جس مذہب پر رہنا چاہتا ہے، جس تہذیب کو اختیار کرنا چاہتا ہے، کہ اس کو دیا جانا چاہیے. تو اسلام تو اس کے لیے تھا، اور اپنی اس رحمت للعالمینیت کی وجہ سے یہ ہر آدمی کو مخاطب بناتا تھا. پھر دیگر مذاہب کے ساتھ وہ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ اور ایک تعاون کے ساتھ رہنے کی فضا پیدا کرتا تھا. مثلا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ بڑا علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس تھا. تو آپ نے یہود کے ساتھ مل کے میثاق مدینہ کیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا اور لکھا گیا کہ یہودی اور مسلمان مل کے ایک امت بنائیں گے. تو ایک پولیٹیکل، یعنی آپ یہ کہ ملٹی کلچرل آپ اور ملٹی ریلیجس سوسائٹی آپ فروغ دے رہے تھے. یہ تھا اصل اسلام. بدقسمتی سے اب پچھلے جو واقعات ہوئے، اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی دخل ہے جنہوں نے مسلمان علاقوں پہ قبضے کیے، مسلمان علاقوں کو فاتح بننے کی کوشش کی، تو اس کے ریئیکشن میں لوگوں نے اس نقطہ نظر کو اختیار کرنا شروع کیا، اور وہ وائسز جو سین وائسز تھی اسلام کی، جو اصلاً تصویر پیش کر رہی تھی، وہ پس منظر میں جانا شروع ہو گئی. پھر میڈیا آپ جانتی ہیں کہ کتنا مؤثر وہ چیز رہی ہے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے بعد یہ پچھلے جو اس 20-25 سال میں یہ چیز بڑھی ہے. تو اس نے اس کو بہت ایک گویا ایکسیلریٹ کر دیا، اور سارے پروسیس کو، اور وہ ایک گویا اسلام ورسز ریسٹ آف دی ورلڈ، وہ ساری جنگ بنانے کی کوشش ہوئی، وہ ہو گئی بنیادی طور پر. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ساری جو گیم ہے پیچھے آپ دیکھیں گی، یہ پاور کی گیم. ٹھیک ہے، ہم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کی ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو پاور ہے یہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے. یعنی جو ویسٹ ہے وہ بنیادی طور پر اگرچہ اکثریت لوگوں کی کرسچن ہیں، لیکن وہ کرسچینٹی نہیں ہے اس کے پیچھے، وہ لسٹ آف پاور ہے جو کچھ لوگوں کی ہے. کیونکہ ہمارے سامنے ورلڈ وارز جو ہوتی رہیں وہ کرسچنز کے درمیان ہوتی رہی. اگر وہ مذہبی جنگ ہوتی تو ظاہر کرسچنز کے درمیان نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ ہوئی، وجہ کیا تھی؟ پاور. اب USSR اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ بھی کوئی مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں تھی، پاور کی جنگ تھی. اب بھی پاور کی جنگ ہے، لیکن اس کو کچھ لوگوں نے اس طرح سے ریپرزینٹ کیا کہ گویا اسلام ورسز دی ریسٹ آف دی ورلڈ، یا اسلام ورسز کرسچینٹی، اس طرح کی جنگ ہے. تو اسلام بطور مذہب جو ہے وہ کسی سے لڑائی نہیں، اکوموڈیشن، اور یہ رائٹ کے لوگوں کا ان کے مذہب کا احترام سکھاتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں جو اسلاموفوبیا کی ٹرم ہے نا، اس کے اندر بھی یہ جو چیز، چونکہ اقوام متحدہ کا بنیادی منشور یہ ہے کہ وہ مذہبی ڈیبیٹ نہیں کرتے، تو وہ اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلاموفوبیا اسلام کے خلاف ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ بڑی امپارٹنٹ وہ فرق کرتے ہیں کہ اسلام ہو یا کوئی مذہب ہو، ہم اس میں دخل نہیں دیتے، لیکن کسی کے مذہب کی وجہ سے کسی انڈیویجول کو، کسی کمیونٹی کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف. یعنی مسلمانوں کو اس وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کو اس وجہ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہودی ہیں، کسی مسیحی پہ اس وجہ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسیح ہے، اور کسی مسلمان پر بھی اس وجہ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی اس کی آئیڈینٹی ہے. تو اسلاموفوبیا کے پیچھے یہ ایک پہلو بھی جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ مجھے. بالکل صحیح. تو اسلام کو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ جوڈو کرسچن سیولائزیشن، میں کہتا ہوں اس کو اسلام کے ساتھ شامل کرنا چاہیے. جوڈو کرسچن سیولائزیشن آگے بڑھی ہے، یعنی وہ تہذیب جو بنی اسرائیل کے ہاں تھی وہ بنی اسماعیل کے ہاں بھی آئی ہے، وہی تہذیب ہے جس کو ابراہیمک فیتھ آپ کہتے ہیں. یہودی، اس کے بعد مسیحی، اس کے بعد اسلام. یعنی یہ ایک کنٹینیوشن ہے اس خدا کی ہدایت کی، جس کی طرف پہلے حضرت موسیٰ اور باقی انبیاء آئے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام آئے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو بنی اسماعیل میں سے تھے. دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کے اندر یہ سارا معاملہ رکھ دیا. تو یہ کنٹینیوشن ہے. اگر اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ اسلام اصل میں ایک انسانی تہذیب کے ارتقاء کا فائنل مرحلہ ہے، جو آن کر رہا ہے اس ساری ٹریڈیشن کو جو پیچھے سے چلی آ رہی. بالکل. اس کو اگر آپ انہوں نے کیا یہ کہ بڑی مہارت کے ساتھ درمیان میں ایک لائن کھینچ دی کہ یہودی اور مسیح ایک ہو گئے، جوڈو کرسچن سیولائزیشن ورسز اسلامک سیولائزیشن. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ کلیش آف سیولائزیشنز کا پورا ایک فلسفہ پیش کیا گیا. تو اس صورتحال کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر علمی فکری سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سے ہم بریک کے لیے رکیں گے، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو میں یہ اس بات پہ بات کرنا چاہوں گی قبلہ صاحب کہ یہ جیسے معیشت آپ نے بھی کہا
کہ معیشت وہ بنیاد ہے جو کہ ہر جنگ کی، ہر نسل پرستی کی یا نسل کشی کی جڑ بنتی ہے، وجہ بنتی ہے۔ ہم نے جب اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اسلام کا فروغ ہوا ہے، ریاست مدینہ کا قیام ہوا ہے، تو معیشت اس میں ایک اہم کردار اس نے ادا کیا، لیکن معیشت کے کچھ اصول، رہنما اصول وضع کیے گئے، جن میں سے ایک امانت داری بھی تھا، صداقت بھی تھا، آپ نے پورا تولو بھی تھا، آپ اپنے مال کے بارے میں خود بتائیے اگر اس کے اندر کچھ عیب ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا ویسٹ نے فالو کی، جب ہم بات کرتے ہیں کاروباری وزڈم کی، رولز کی، ہم لوگوں نے نہیں کی۔ تو ہمارے ہاں یہ جو لیک کر رہے ہیں ہم، کہ ہم بظاہر تو بنتے ہیں کہ ہم بہت اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو کردار اور رویے ہیں وہ اس کے عکاس نہیں ہیں، جس کو پھر یوز کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف اور عذر اور جواز بنایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چاہوں گی کہ ہم کیوں اپنے اندر یہ تمام وہ چیزیں نہیں پیدا کر سکے جس کے بارے میں آری رمضان المبارک میں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ماہ ہر سال آتا ہے، مذہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم بریک لیں گے اور اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے